الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین حضرات، اسلامی اعتبار سے جس مہینے کا آغاز ہوا ہے رجب المرجب کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے حساب سے رجب جو ہے 7واں مہینہ ہے۔ رجب کا مہینہ ان بابرکت اور احترام اور عظمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جن کو قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے محترم اور عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس ماہ مبارک کا چاند دیکھا کرتے تھے تو پروردگار عالم سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ پروردگار عالم رجب اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم ہماری عمر کے اندر اتنی برکت نصیب فرما دیجیے کہ ہمیں رمضان المبارک کا مہینہ اپنی زندگی کے اندر نصیب ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رجب کا مہینہ در حقیقت رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے میں ترتیب اور نظام بنا لیا جائے کہ ہم ماہ مبارک کو یعنی رمضان المبارک کو کس طرح گزاریں گے۔ جو کام جتنا اہم ہوتا ہے اور ضروری ہوتا ہے اس کی تیاری بھی اتنی ہی زیادہ جلدی کی جاتی ہے، پہلے سے تیاریاں شروع کی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ جب لوگ اپنے بچوں کی یا بچیوں کی شادی کرتے ہیں تو شادی کی جو انتظام اور شادی کی جو تیاری ہے یہ مہینوں پہلے کی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے ہم رمضان المبارک کی ایک ایک لمحات سے ایک ایک وقت سے اچھی طریقے سے فائدہ اٹھا سکیں، اس کے لیے رجب کے مہینے سے ہی تیاری شروع کر جائیں، نوافل کا اہتمام کیا جائے، اپنے کام کاج کی ایک ترتیب بنائی جائے کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ کس طرح گزاریں گے۔ یہ سارے کام رجب کے مہینے میں کرنے کے ہیں۔ یہ سب کام تو کیے نہیں جاتے۔ عوام میں بہت ساری رسمیں اس مہینے کے اندر نبھائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعتیں ادا کی جاتی ہیں جس کا اسلام سے اور دین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہی تمام رسومات میں سے ایک رسم یہ ہے، جب رجب کے مہینے کی پہلی جمعرات آتی ہے تو بعض علاقوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور پھر مغرب سے عشاء کے درمیان میں ایک خاص قسم کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اس کو صلاۃ الرغائب کہتے ہیں، اور اس نماز کی بڑی فضیلتیں عوام میں بیان کی جاتی ہیں۔ 12 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، اس کے بعد 3 مرتبہ سورۃ القدر، اور پھر 12 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھی جاتی ہے۔ 12 رکعتیں پڑھنے کے بعد 70 مرتبہ درود پاک پڑھی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس نماز کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ حالانکہ حدیث پاک میں اس قسم کی نمازوں کا تذکرہ نہیں ہے، یہ صرف عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی کے علاوہ بعض علاقوں میں کنڈے بنانے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ کنڈا کہتے ہیں در حقیقت میں آٹا گوندھنے کا جو برتن ہوتا ہے اس کو کنڈا بولتے ہیں، لیکن عرف کے اندر کنڈا اس برتن کو کہا جاتا ہے جس کے اندر 22 رجب کو میٹھی پوریاں بنائی جاتی ہیں۔ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا دن مان کر کے ان کی نیاز اور فاتحہ کا دن منایا جاتا ہے، ان کی نیاز اور فاتحہ لگائی جاتی ہے۔ حالانکہ 22 رجب کا تعلق حضرت امام جعفر صادق کی وفات اور ولادت سے کسی بھی قسم کا تعلق نہیں ہے۔ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے بات پتہ چلتی ہے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات رجب کے مہینے میں نہیں بلکہ شوال کے مہینے میں ہوئی، اور آپ کی پیدائش رمضان المبارک کے مہینے کے اندر ہوئی ہے۔ اس رسم اور بدعت کا تجزیہ کرنے سے
تحقیق کرنے سے بات پتہ چلتی ہے یہ کونڈوں والی جو رسم ہے مسلمانوں کے اندر شیعوں سے آئی ہے۔ اس رسم کا تعلق، اس کا رشتہ شیعہ حضرات سے ہے۔ معاملہ کیا ہے؟ شیعہ حضرات بہت سارے صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دشمنیاں رکھتے ہیں۔ انہی تمام صحابہ میں سے ایک صحابی سر فہرست ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ۔ ان کے دور خلافت میں شیعہ کو کسی بھی قسم کا فتنہ برپا کرنے کا، سازش کرنے کا موقع نہیں ملا، تو شیعہ لوگ جو ہیں ان سے چڑھے ہوئے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے، ان سے عداوت کرتے تھے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو شیعہ لوگوں نے آپس میں جشن منایا، خوشی کا اظہار کیا، آپس میں مٹھائی بانٹی۔ کھل کر کے تو مٹھائی بانٹ نہیں سکتے تھے، اس لیے انہوں نے رات کے اندھیرے میں گھر کے اندر میٹھی پوریاں بنا کر کے آپس میں تقسیم کی۔ اس لیے جو یہ رسم نبھائی جاتی ہے، عوام میں مشہور ہے کہ رات کے اندھیرے میں اس کو کھا لیا جائے۔ اہل سنت والجماعت کا غلبہ تھا۔ لوگوں کو جب اس کا پتہ چلا کہ بھائی خوشی کیوں منائی جا رہی ہے، تو انہوں نے کہہ دیا ہم نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر ان کی نیاز اور فاتحہ لگائی ہے۔ حالانکہ ان کی وفات اس دن ہوئی نہیں، رجب کے مہینے میں ہوئی نہیں، بلکہ شوال کے مہینے میں ہوئی۔ اس لیے اس رسم کا حقیقت سے اور دین سے، اسلام سے کوئی واسطہ نہیں۔ بھولے بھالے مسلمان بھی اس رسم کو نبھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ 26 رجب کو اور 27 رجب کو خاص روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ 26 رجب کا روزہ رکھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ عوام میں مشہور ہے کہ 26 تاریخ کا روزہ رکھنے سے 1000 روزوں کا ثواب ملتا ہے، اور 27 رجب کا روزہ رکھنے سے 1,00,000 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس فضیلت کا بھی حدیث پاک میں ذکر نہیں ہے، یہ بس عوام کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ رجب کے کسی بھی دن میں روزہ رکھا جائے، اس روزے کی اہمیت اور فضیلت صرف اتنی ہے جتنا نفل روزوں کی ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اس مہینے میں کسی بھی دن کو خاص کر کے اور اس عقیدے کے ساتھ روزہ رکھنا کہ اس روزے کا ثواب بہت زیادہ ہے، گمراہی اور جہالت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اسی طرح عوام میں 27 رجب کی رات جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شب معراج ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اس رات میں معراج کرائی گئی تھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ رجب کی 27ویں تاریخ کو آپ کو شب معراج، رجب کی 27ویں شب معراج ہے، اور معراج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قسمت میں وہ خوش نصیب رات ہے جس میں آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی، جہنم کے نظارے کرائے گئے، ساتوں آسمان کی سیر کرائی گئی، نبیوں کی امامت کا شرف بخشا گیا، اور امت کو نماز جیسا بیش قیمتی تحفہ ملا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر گئے تو فرشتے آپ کو دیدار کو ترس رہے تھے، ہجوم کیا ہوا تھا انہوں نے۔ روایت کے اندر آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا کے مقام پر یہ درخت ہے جس کی جڑیں 6 آسمان میں ہیں اور اس کی شاخیں 7ویں آسمان کے اوپر ہیں۔ اس درختوں کے اوپر فرشتے بیٹھے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کرنے کے لیے، اور وہاں تل رکھنے کی بھی جگہ موجود نہیں تھی، اتنے فرشتے جمع ہو گئے تھے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کو پرندوں کی شکل میں بنا دیا تاکہ دیدار کر سکیں۔ تو عوام جو ہے 27 رجب کی رات کو شب معراج مان کر کے اس میں جاگنے کا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر میں جاگا جاتا ہے۔ حالانکہ سوچنے کی بات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں کئی مرتبہ یہ رات آئی، صحابہ کے دور میں آئی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات جاگنے کا کبھی بھی اہتمام نہیں کیا، صحابہ نے بھی اہتمام نہیں کیا، اور تاریخی اعتبار سے یہ بات کنفرم بھی نہیں ہے کہ شب معراج یہی 27 رجب ہے، بلکہ روایتیں اس بارے میں مختلف ہیں۔
بعض روایت میں آتا ہے 27 رجب ہے، بعض روایت میں دوسری راتوں کا ذکر ہے، دوسرے مہینوں کا ذکر ہے۔ اتنی بات نہیں کہی جا سکتی کہ 27 رجب کی رات ہی شب معراج ہے۔ بہرحال یہ تمام باتیں تھیں جو آپ کے سامنے عرض کر دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اس وقت کی گزارشات کو قبول فرمائے، کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔